بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. اچھا, مختلف موضوعات پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور پی ایم ایل این جو ہے پاکستان کو اس وقت میں سب سے زیادہ منجدھار سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اور سب سے زیادہ قربانی دے رہی ہے. اچھا, جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں اور جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں وہ میاں محمد نواز شریف ہیں, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سچائی کے ساتھ دیکھنی ہوگی, اور اگر ہم اس کے اوپر ڈسکس نہیں کریں گے وہ پھر ایک کینسر بن جاتا ہے, اور کینسر جو سا ہوتا ہے نا وہ پھر کھا جاتا ہے, وہ پھر کسی چیز کو چھوڑتا نہیں. لیکن ابھی کیونکہ ایسے حالات ہیں, اب دیکھیں سہیل وڑائچ صاحب نے جو انٹرویو دیا ابھی اور وہ وائرل بھی ہوا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ سلمان شہباز کو نکالنے میں جنرل فیض حمید نے کردار ادا کیا, اور شہباز شریف صاحب جو گرفتار ہوئے ہیں وہ اپنا جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر اور اپنی مرضی سے جو ان سے گرفتار ہوئے ہوئے تھے. اچھا, یہ اطلاعات اب نہیں ہے, یہ بہت عرصہ پہلے کی. اچھا, میں بہت چھوٹا سا بندہ ہوں, جو ہے نا بہت ساری ایسی انفارمیشن ہوتی ہیں. میرا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں, شہباز شریف صاحب اریسٹ تھے اس وقت میں. اریسٹ ہونے جس ٹائم میں ریلیز ہوئے ہیں نا, اس سے تقریباً کوئی ہفتہ یا 10 دن پہلے میں نے ایک ٹویٹ کی اور اس میں یہ بتایا کہ شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں لنڈن. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا کہ ان کی ضمانت ہونے والی. دو ٹوک بات کہی, بعد میں ان کو ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا, یعنی کہ اچانک سے ان کو بیماری کے اوپر جو نا وہ بیماری کا نام لے کے ان کو ضمانت مل جاتی ہے, پھر وہ ان کو ایئرپورٹ سے روک لیا جاتا ہے, بیماری بیچ میں رہ جاتی ہے, ان کے بھاگ دوڑ مذاکرات ادھر ادھر یہ سب شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کہاں سے آئی میرے پاس اطلاعات, پہلے سے کہاں سے آئی. یہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ چیز طے کی گئی تھی. پھر وہ جو مطلب جو ٹاپ کے لوگ ہیں ان لوگوں میں آپس میں ڈسکس ہوئی. ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا, یہ پیچھے پوری مرم پٹی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز پہلے سے تھی. اچھا, میں مسلسل جو انسان اختلاف کرتا رہتا ہوں. چلیں, ایک یہ بات آ گئی, اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. پی ایم ایل این جو انسان اس وقت میں قربانی بھی دے رہی ہے, مار بھی کھا رہی ہے, اور نااہلی اور نالائکی کا ایک پہاڑ بنی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گھڑیوں کے قصے ہیں, گھڑیوں کے, ان میں جو ٹاپ کا جو ایک گھڑی کا ایک سیٹ ہے جو کہ کراؤن پرنس نے دیا, بڑی عزت کی بات ہے عمران خان کو, اور وہ جو ان سے کھا گئے اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا. آج تک شہباز شریف صاحب کی وجہ سے نام لے کے کہہ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں دینا. باجوہ صاحب, فیض حمید صاحب, شہباز شریف صاحب اور بہت سارے لوگ ایک پیج پہ ہیں. میں نے نہیں آج تک یہ بات کہی, ہمیشہ یہ بات کہی ان کی نااہلی ہے, نالائکی ہے, یہ ہے وہ, سب کچھ کرتے ہیں, سب ایک پیج پہ. میں وہ بندہ ہوں جو مسلسل کہتا آیا ہوں, آج سے 6 مہینے پہلے بھی آپ دیکھ لیں, مسلسل 8 مہینے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جنرل فیض حمید, جنرل باجوہ اور عمران خان ایک پیج پر, اور آپس میں یہ کس طریقے سے جو ہو رہی تھی. اور یہ بھی میں مسلسل کہتا آیا ہوں کہ ان جنرل باجوہ نے کہہ کے جو اپنے اوپر اٹیک کروایا پی ٹی آئی سے, ادروائز ان سے اصل کویسچن ہوتے, انہوں نے بالکل سموتھلی نکلے ہیں یہاں سے. باقی سب دیکھ رہے تھے, مجبور تھے. لیکن یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی اچھے ہیں, مطلب اچھے ہوتے تو اریسٹ کر چکے ہوتے, ابھی تک انکوائری لانچ ہو چکی ہوتی کہ یار اس ملک کا کیا تم نے. بھائی شریک کے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. دیکھیں, گھڑی کے جو ایک کا جو قصہ ہے نا, اس کو میں بیان کرتا ہوں. جو ایک گھڑی کے, یعنی کہ یہ $12 ملین وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے, جو خریدار ہے وہ کہتا ہے کہ $12 ملین کی اپریزل کی ہے. اچھا, اپریزل ہوتی کہ کسی بھی چیز کی ویلیویشن کروانا. اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں نا تو بیچ میں اپریزر آتا ہے, اپریزل بتاتا, وہ اپریزل کر کے دیتا ہے کہ یہ جو آپ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں سامان, اس کی یہ ویلیو بتا رہے ہیں اور یہ چیزیں ہیں, یہ ساری چیزوں کو وہ بتاتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے, صحیح ہے. اس کے اوپر اپنے سارا جو ان پٹ لکھتا ہے وہ ہوتی ہے اپریزر. اب تو یہ اپریزل ہوتی ہے, وہ کرتا کون ہے؟ اپریزر کرتا ہے, جو آفیسر ہوتا ہے کسٹم کا. اسی طریقے سے کوئی بھی چیز, لیٹ سپوز میں یہ جو ایک بلوٹوتھ ہے نا,
اس کی اپریزل کرواتا ہوں تو مجھے اپریزل بتائے گا کہ اس کی اتنی ویلیو ہے، ہول سیل میں اتنے کا ہے، ریٹیل میں اتنے کا بک رہا ہے، اگر ہم اس حالت میں اس کو خرید لیں گے تو ہم اتنے کا خرید لیں گے. وہ آفر کرتا ہے اپریزل، یہ نہیں ہوتی کہ صرف وہ بتاتا ہے کہ اچھا جی اتنے کا ہو گیا نہیں ہوا. نہ یہ وکیل کی طرح سے نہیں ہوتا کہ بس ٹھیک ہے میں تو کیس لڑوں گا، جیت جوں گا تو میں کیس جیت گیا، ہار گیا تو ہارے گا. یہ ہوتا ہے وکیل. ٹھیک ہے. اپریزل جو ہوتی ہے نا، جو اپریزر کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اتنے کا لے لوں گا، تمہارا اتنے کا بک سکتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ بتاتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے $12 ملین کی اس کی اپریزل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میں نے جتنے کا بھی وہ خریدا ہے جو بتاتا ہے وہ. یہ سارا اس کے اندر جو ہے نا راز جمع. پی ایم ایل این اگر نااہلی، نالائکی یا چور بازاری یا جو کمر میں چھرا گھونپنا ہے، یا آپ مریم سے پوچھ لیتے تو وہ آپ کو بہترین بتا دیتی، یا میں چلیں آپ کو بتا دوں. $12 ملین کتنے بنتے ہیں؟ 250 کا اگر ڈالر لگائے نا، سیدھا یہ بن جاتا ہے 300 کروڑ روپیہ. آپ پی ٹی وی پہ بار بار یہ نہیں کہتے کہ ایک سیٹ گھڑی، پین، کفلنگ اور ایک انگوٹھی، یہ سیٹ ہے جو تحفے میں ملا جس کی مالیت 300 کروڑ روپے ہے. 5 کروڑ روپیہ 6 کروڑ روپیہ دے کر یہ شخص جھوٹی سچی رسید دکھا کے نکال کے لے گیا. چور ہے یہ. 300 کروڑ روپے کا ایک سیٹ. مزید گھڑیاں لیکن وہ کم کی ہوں گی، کوئی 50 لاکھ کی، کوئی کروڑ کی، جتنے کی بھی ہوں گی. لیکن 300 کروڑ روپے کا یہ ایک سیٹ جو ہے نا، یہ اس کے باپ کا مال نہیں تھا. یہ ابھی ہم نے پیمنٹ کرنی ہے، ہم نے بھی تحفہ دینا ہے، یہ ہمارے پر قرض ہے. یہ ہے کیس جو ایک عام آدمی کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا. لیکن ہر جگہ پر مسلم لیگ کی ایسی تیسی پھیرنے کے لیے یہ جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے نا، جس کو مجبور کیا گیا، راستہ ہی نہیں کوئی چھوڑا گیا میاں نواز شریف کے بعد، پھر انہوں نے بیٹی کو اتنا کارنر کیا کہ جو اب وہ کہتی ہے کہ الیکشن کا بھی میں کمپین نہیں کروں گی. ناراض ہوئی بھی کہتی ہے ٹھیک ہے ٹک ٹک کرتی رہوں گی، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گی، میں اپنے خاندان کا جو ہے نا عزت کا جنازہ نہیں نکالوں گی. یہ ہے حقیقت. نہیں بتا رہے، خاموش رہو، بیٹھے رہو، مرو. پھر مریم نواز کے کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا میڈیکل ریزنز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اتنا برڈن لیا، اتنی تکلیف دی، اتنا سب کچھ کیا، ساری ذمہ داری الیکشن کی اس پہ ڈالی، اور جیسے ہی رزلٹ آتا تھا میرا بیٹا ہے نا، اب دوسرے کو بلا لیا، میں ہوں نا، قربانی دینے جا پتر تھی ہے میری ہے مریم نواز، جا کے جلسے کر. باقی وزیر اعظم میں تیرے لیے کوئی آفس نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں دوں گا. بھائی کو بھی سائڈ پہ کیا، خود بھی جو ہے نا ہر چیز کے اوپر قابض، اور میں جفیاں بھی ڈالوں گا، پپیاں بھی کروں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن ایسی تیسی پھیر کے رکھوں گا. 10 میں آپ کو بتا سکتا ہوں تاریخ میں، آپ خود کہیں گے کہ ہاں یار یہ کیا کیا. جب موقع ملا کمر میں چھری گھونپی، اس لیے کہ کبھی کوئی شک نہیں ہے یار، بہت سپیڈ ہے، بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن نواز شریف کی چھتری کے نیچے ہی تھے. کس طریقے سے جناب سب پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا. زرداری صاحب اس ٹائم میں ہول سول بیٹھے ہوئے ہیں. پی ایم ایل این آپ کو اتنی سیٹیں دیں گی، آپ ہمیں یہ سب کچھ دے دو. بلاول کو جناب فریم کر کر کے کہاں پہ لے گئے، جو بالکل کارنر ہو چکی تھی پیپلز پارٹی. ہو جی زرداری صاحب نے دشمنی ڈال لی ہے، فلانا اور فلانا. سارے ہمارے نون لیگی یہ باتیں کریں، یا شرم سے ڈوب مرو. کیا تم کر رہے ہو؟ تم نے اس شخص نے 2017 کے اندر کیسے نون لیگ کی حکومت گرائی تھی بلوچستان میں، کیسے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ آج بھی اسی طریقے سے ساتھ ملے ہوئے ہیں. مولانا کی بھی اس ٹائم میں چاندی ہوئی ہے، حکومت میں بھی آ گئے، بلوچستان بھی قابو کر لیا، کے پی بھی قابو کر لیا. اگلی گورنمنٹ جو نا پی ایم ایل این کی تھی، کہاں ہے شہباز شریف صاحب؟ کتنے وزٹ کیے، کتنا پارٹی کو آرگنائز کیا، ماں سوائے بیڑا گرک کرنے کے. میاں نواز شریف کی کمر میں چھرا نہیں گھونپ رہے پاکستانیوں کی، آپ کی اور میری کمر میں چھرا گھونپ رہے ہیں. مجھے بہت لوگ منع کرتے ہیں، لیکن یار سچ نہ بولوں تو اور کیا کروں؟ کیا ہم خوش آمدوں کے لیے بیٹھے ہوئے یا ہمیں کچھ ملے گا؟ بہت تکلیف ہوتی ہے بات کرتے ہوئے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. پارٹی تباہ کر کے رکھ دی، لیکن
شرم نہیں آئے گی اس شخص کو. یہ وہ شخص ہے جب ہارڈ ٹائم تھا نا اس کو کیا کہتا تھا, جناب آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں, کہتا تھا آپ بھی دو. مطلب اس سے بڑا بے شرم ہو سکتا ہے کوئی؟ یا آج سے میں 2 سال پہلے کی بات کروں, کہتا تھا آپ بھی دو, صافی سب گالیاں دے رہے ہیں تو آپ بھی دو. وہ بنائے گی عزت تو میری جماعت بنائے گی نا, قربانی دے گی تو وہ دے گی نا, لڑے گا تو میرا بھائی لڑے گا نا, فروٹ کھانے کے لیے میں ہوں نا, نااہل کروا دی نا. 2017 سے پہلے سے لے کے 2017 میں مین کردار جو ہے نا, جہاں پہ جنرل باجوہ بھی تھے, باقی بھی سارے تھے, پوری اسٹیبلشمنٹ تھی, وہاں پہ ایک کردار جو سب سے اسٹرانگ تھا, جس نے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی تھی, وہ شہباز شریف صاحب تھے. اگر کوئی چیلنج کرتا ہے نا تو میں 10 مثالیں دوں گا, بتاؤں گا کہ کس کس جگہ پہ جو ہے نا انہوں نے یہ کیا کام کیا. اس ٹائم میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, ایک فائٹ کی ہے یار, ہم سب نے مل کے فائٹ کی ہے, لیکن یہ صورتحال, اتنا برا حال. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.